السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ محترم سامعین اکرام، شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، وہ جو قرآن و حدیث ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک بہتر طریقہ ہے، کامیاب زندگی کا راز ہے، اور ایسے اصول اور قواعد ہیں جس میں انسان بہتر زندگی اور بہترین اخلاق کے ساتھ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ اس میں جو کچھ احکامات ہیں، یا تو وہ عبادت سے تعلق ہیں، یا ہماری زندگی کے معاملات سے تعلق ہیں، یا اخلاق سے تعلق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہیے اس کا حکم دیتا ہے، جو کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں عبادات ہیں۔ اب ہمارے معاملات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اور حرام بتاتا ہے کہ کون سی چیز کرنا اور کون سی چیز لینا اور کون سی چیز دینا، تمام چیزیں حلال کیا ہیں، اور اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں جس کا لین دین سب کچھ منع ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حلال و حرام ہماری زندگی میں ایک ایسا قانون، چند ایسی چیزیں بتایا ہے جس میں ہمارا ایک عبادت کا بھی ذریعہ ہے، دوسرا ہمارے صحت کا بھی لحاظ ہے، آپس میں معاملات اور آپس میں تعلقات بہتر قائم رکھنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان حلال و حرام کا لحاظ نہیں رکھیں گے، جو اللہ نے حلال و حرام کیا اسے بازو رکھ کر اپنی طرف سے جو چیز پسند آئے کرے اور جو چیز پسند نہیں آئے چھوڑ دے، اس طرح کریں گے، اس میں ہمارے معاصی یعنی گناہ بھی ہوں گے، اور دوسری چیز آ کر ہماری صحت بھی خراب ہوگی، آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس طرح حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا دین میں بہت ضروری ہے۔ اسی کے متعلق ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ حلال واضح اور حرام بھی واضح ہے، مگر کیسے متشابہات سے بچیں؟ تو اس طرح کے سوال میں جو کچھ انہوں نے جواب دیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے، تو چلو شروع کریں، بسم اللہ۔ السؤال يقول: فضيلة الشيخ، الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، نحن وقعنا في هذه المتشابهات، لا سيما وهناك أسماء فرضت بغير أسمائها على المجتمع، سواء بالتقليد أو بالتشجيع أو بالتأثير إلى آخر، فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟ تو سائل نے ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ حلال واضح حرام واضح ہے، اور اس کے درمیان چند متشابہ چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، جس میں شک اور شبہ ہے کہ یہ حلال میں شمار کریں گے یا حرام میں شمار کریں گے۔ ایسی چیزوں میں ہم کیسے پرہیزگاری کا لحاظ رکھیں، ہم کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس میں کون سے ایسے راستے ہیں، طریقے ہیں جو انسان اس میں کیسے فیصلہ کر سکے۔ اب درمیان معاشرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ سائل نے پوچھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کئی چیزیں ایسے ہیں جو باقاعدہ حرام ہیں، جس کا حلال باقاعدہ اس کا لیبل لگا کر، اس کا نام لگا کر بیچ دیا جاتا ہے، اس کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں حلال ہیں باقاعدہ اسے حرام کہہ کر اسے دور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے متشابہ چیزیں کیسے ہیں، جس سے ہم کون سا ایسا راستہ ہے جس سے ہم سے بچ سکیں، پہچان سکیں؟ لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟ نعم، الحرام مثل ما بينهم بين والحلال بين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة اتقاء الحرام البين والأخذ بالحلال البين ولزوم ما أوجب الله، وهذا هو التقوى۔ تو ابن باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقع یہ چیز ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، مومن پر ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے لازم پکڑے، اسے اٹھا لے، اور جو کچھ حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اور یہی چیز اصل تقوی بھی ہے۔ أما المشتبهات هي الأمور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها، رہے وہ مشتبہ چیزیں جس میں شک و شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جسے واضح بیان نہیں کیا گیا ہے، واضح بیان نہیں کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے یا مکمل یہ حلال ہے، اسے لازم پکڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسی چیزوں کے بارے میں فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم۔ تو اس میں دو تین چیزیں ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں اگر ہمارے سامنے پیش آئے تو اس وقت ہم چاہیے کہ اس میں ٹھہر کر
ہم صبر کے ساتھ اس میں کام لیں اور اسے جو کچھ دلیل ہے قیاس کے طور پر ہم اسے دلیلوں کے ساتھ ثابت کر کے جو کچھ صحیح ہے اس کے حساب سے اسے اپنانے کی کوشش کریں، یا جو لوگ اسے پہلے سے جانتے ہیں جو اہل علم ہیں یا اہل فن ہیں ان لوگوں سے آپ سوال کر کے باقاعدہ اس کی وضاحت معلوم کر سکتے ہیں۔ حتى يتبين له هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك۔ خاص طور پر ابن باز رحمہ اللہ کہیں کہ کمانے کی چیزوں میں رزق کی چیزوں میں جو کچھ ہماری تجارت ہے اس چیزوں میں ہم اس میں بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ هل هي من قسم الحلال فيستعملها أو من قسم الحرام فيجتنبها، یا وہ جو کچھ ہماری تجارت اور ہماری کمائی میں حلال ہے اور جو کچھ اس میں حرام ہے اس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ يجتهد، فإذا اشتبهت عليه ولم يتضح تجنبها احتياطا وتركها احتياطا۔ تو جو کچھ ہمارے سامنے مشتبہ رہ جائے اس کے باوجود ہم تحقیق کرنے کے باوجود پوچھنے کے باوجود بھی مشتبہ ہے تو شک ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے کہ وہ احتیاطاً اسے چھوڑ دینا بہتر ہے، اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم، فهكذا الحازم المتقي لله جس طرح ایک بکری چرانے والا جس طرح جو بھی چوپائے چلانے والا ہے دوسرے کھیتوں کے اور دوسرے مزرعہ اور دوسرے جو کچھ بھی پانی کی پلانے کے لوگوں کی جو کچھ چیزیں ہیں جس طرح اپنے چوپایوں کی حفاظت کرتا ہے وہاں پر جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح ہر متقی کی حالت ہونی چاہیے کہ اگر کسی چیز میں مشتبہ ہو شک ہو تو دور سے ہی اسے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس میں جا کر ملوث ہو کر بعد میں اسے یہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کی پہلے ہی حفاظت کر لیں۔ يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه أمرها فلا يستعملها يخشى أن تكون حراما۔ اس سے پہلے ہی دور رہیں اور اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اس کے بارے میں کسی طرح کا فتویٰ یا کسی طرح کا حکم آپ دوسروں کو بھی نہ دیں اور کسی بھی طرح کی اجازت خود بھی نہ لیں، اس کے بارے میں بچ کر رہیں جو بھی مشتبہ چیزیں ہیں۔ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طرح متشابہ چیزیں اور جس طرح شک و شبہ کے چیزوں میں اگر کوئی واقع ہو جائے اس طرح کے کام کوئی کر لے تو اس نے اپنے دین سے برات اختیار کر لیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شبہات اور اس طرح کے شک و شبہ کے کاموں میں ملوث ہو جائے گویا اس نے حرام میں ملوث ہو گیا، تو مشتبہ چیزیں حرام کی طرف ڈال دینا چاہیے، اسے اپنے آپ کی پرہیزگاری کے لیے اسے دور رکھ دینا بہتر ہے۔ الحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها۔ تو آخر میں یہی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے جڑ کر رہنے والا متقی شخص جو اس طرح کی چیزوں سے بچ کر رہتا ہے جتنی استطاعت رکھتا ہے، خاص طور پر مشتبہ چیزوں سے دور ہی رہا کرتا ہے، یہی اس کے لیے بہتر بھی ہے۔ اور یہ ابن باز رحمہ اللہ کا جواب رہا اور ہمارے لیے نصیحت رہی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام میں مکمل تمیز رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، جو مکمل حلال ہے وہ حلال ہے اور جو مکمل حرام ہے مکمل اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جس مشتبہ چیزوں کے بارے میں شریعت خاموش ہو، شریعت جس کے بارے میں خاموش رہ جائے، وہ ان چیزوں کے بارے میں یا تو ہم دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی دلیل، قرآن ہو، حدیث ہو، صحابہ اکرام کے اقوال ہو یا تابعین کے کسی بھی طرح کے فتاوے، سلف میں سے کسی بھی شخص کا اس کے اوپر موضوع، اس تحت پر، اس کام پر، اس بات پر کسی بھی طرح کا قول ہو تو وہاں پر ہم اسے دلیل بنا سکتے ہیں، اس کی طرف ہم اشارہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر ہم احتیاط کرنا چاہیں تو اسے دور رہنا ہی بہت بہتر ہے، اس سے ہم بچ کر رہنا ہی بہت بہتر ہے، اس وجہ کہ اس طرح کے مشتبہ چیزوں میں
اکثر برائی کی طرف، گناہ کی طرف، حرام کی طرف یہ چیزیں جھکی ہوئی رہتے ہیں۔ حلال چیزیں جو کچھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن و حدیث کے ذریعے واضح کر دیا ہے، انہی چیزوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ حلال و حرام کی مکمل تمیز کریں، اس وجہ سے کہ حلال و حرام میں ہماری صحت ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، اور سب کچھ اس میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی برا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ حلال و حرام کا ہرگز فتویٰ نہ دیں، یہ مکمل بچ کر رہیں، اس وجہ سے کہ اگر کوئی حلال کو حرام قرار دیں یا حرام کو حلال قرار دیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو شریعت چھوڑ کر اپنے جو کچھ ان کے بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، جو ان کے مولوی حضرات تھے، انہوں نے جو کچھ کہا وہی کچھ صحیح سمجھا۔ اس طرح ہم نہ بننے، مکمل جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو کچھ شریعت میں موجود ہے اسی بات کو ماننے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل پرہیزگاری کے ساتھ اس چیز کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔